اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. My dear students, Assalamu alaikum. I hope and pray that you are fine and healthy and struggling and working for your future wherever you are. We are studying a very important subject as crisis management. Just to recapitulate, we have so far gone through the concept of crisis, concept of system, concept of analysis, concept of decision, and the factors that affect our decision-making process. Today, we'll talk about something which is very, very interesting and it's indispensable for managing the crisis of whatever kind, quantum, and severity or intensity they are. یہ کہنا کہ انسان کی زندگی بحرانوں سے پاک ہو سکتی ہے یا کبھی بھی کوئی بحران نہیں آئے گا، یہ عام قوم کی جنت میں رہنے والا تصور ہے. دراصل ہماری زندگی کا ہر قدم ہم سے ایک فیصلے کا تقاضا کرتا ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ سے کوئی سوال پوچھے کہ وہ کیا کام ہے جو آپ ساری زندگی کرتے رہتے ہیں اور مسلسل کرتے رہتے ہیں، تو کوئی کہے گا کہ ہم آکسیجن کھاتے رہتے ہیں، کوئی کہے گا ہم سوتے ہیں جاگتے ہیں. لیکن اگر اسی بات کا جواب یہ دیا جائے کہ ہم ہر لمحہ یا تو کسی سے سوال پوچھتے رہتے ہیں یا کسی کے سوال کا جواب دیتے رہتے ہیں، تو شاید یہ بات ہمیں بڑی اپیل بھی کرے گی اگر اس پہ ہم غور کریں. انسان چونکہ بنیادی طور سے سہل پسندی کا قائل ہے اور عادی بھی ہے، لیکن جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس نے وہ سہل پسندی چھین لی ہے، اس نے وہ فرصت بھی چھین لی ہے، اور یہ ہم سے ایک ایکٹیو لائف کا، ایک بڑی فعال زندگی کا تقاضا کرتا ہے. کرائسس مینجمنٹ میں جہاں اور ہم نے بہت سے عوامل کی بات کی اور ہم اس کی ٹیکنیکس پہ بھی بات کریں گے، ہم اس کے پروسیس پہ بھی بات کریں گے، ہم اس کی مینجمنٹ کے حوالے سے بھی انشاءاللہ تاریخ کے بہترین فیصلوں پہ بھی بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے ہمیں اپنے ذہن کو بہت سی چیزوں کے لیے تیار کرنا ہوگا جو پری ریکویزٹ جن کو میں کہوں گا. اور وہ پری ریکویزٹس میں ہم نے کافی ساری چیزیں جن کا ابھی بھی میں نے تذکرہ کیا پہلے پڑھ لی ہیں، لیکن ایک کامیاب کرائسس مینیجر کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اس کو تحقیق یا ریسرچ پر بھی عبور ہو، کہ کم از کم اس کے پاس ورکنگ نالج ضرور ہو. میں آج آپ کے سامنے کچھ ایسے راز افشا کروں گا جو آپ کو اس بات پر قائل کریں گے کہ ہم نے بہت سی باتیں جو اپنے ذہن میں بٹھائی ہوتی ہیں، جن کو ہم لکھتے بھی ہیں، جن کو ہم بڑی مستند کتابوں میں پڑھتے بھی ہیں، وہ غلط بھی ہو سکتی ہیں اور ہوتی ہیں. اور اس کی مثال
ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. اگر ہم اس ہیئر سے کو، ان سنی سنائی باتوں کو اپنے اندر سمو لیں اور انہی کی روشنی میں آگے چلنا شروع کر دیں، ہم استاد بن جائیں، یا ہم اپنے خاندان کے لیے جیسے ایک آئیڈیل شخصیت ہوتے ہیں، تو وہاں بھی ان سنی سنائی باتوں ہی کو کنوے کرنا شروع کر دیں گے تو ہماری زندگی کا ٹریک سیدھا نہیں ہو سکے گا. اس لیے ہماری کتاب مبین نے بھی تحقیق پر زور دیا ہے، اور اگر ہم اپنی تاریخ کے صفحات کو الٹیں تو ہمیں قابل فخر شواہد ملتے ہیں کہ ہمارے اینسیسٹرز نے، ہمارے آبا نے ایسے کام کیے ہیں تحقیق میں جن کو آج پوری دنیا استعمال کر رہی ہے اور ان پر عمل بھی کر رہی ہے. تو اگر ہم تحقیق کے علم سے واقف نہیں ہیں، if we really do not know the art of research, the art of digging out the facts, the art of shedding away the pollution, unessential information, will not be able to manage the crisis or even small problems. It's very hard to believe when it comes to our own personality that we carry many apprehensions, many misperceptions, many misconceptions in our mind, and we keep spending our life, and we even to some extent consider it very successful, but the things are wrong. میں ایک کتاب کی بات کرنا چاہتا ہوں. اگر ہم ایک غلط انفارمیشن کسی جگہ سن رہے ہیں اور اس طالب علم کو یا اس شخص کو ہم یہ کہیں کہ یہ بات غلط ہے، تو وہ اتھارٹی کے طور پہ یہ کہتا ہے کہ یہ تو میں نے کتاب سے پڑھی ہے. Now the question is کہ what is the authority of that book? There are so many questions which come up when you talk about even a book. بہت سارے سوالات یہ ہیں کہ وہ کتاب کس نے لکھی، اس کا اپنا تحقیقی علم کتنا تھا، اس کی ذہنی وسعت کتنی تھی، اس نے کہاں سے وہ شواہد لیے، اس کے پاس کیا دلائل ہیں جن کی اس نے بات کی، اور وہ کیسے کلیم کرتا ہے کہ یہ کتاب صحیح ہے. Dear students, of course we must read the books because we seek knowledge from the books. That's our syllabus. Books are all around us, and unless we study the books, really we can't have good knowledge and we can't make an all-round personality. But we also have to sift the information. We don't have to believe each and everything except the Holy Quran. انسان خطا کار ہے. کتابوں کے کئی مقاصد ہوتے ہیں لکھے جانے کے. کئی کتابیں محض ایک ادبی تحریر ہوتی ہیں، ان میں کوئی حقائق نہیں ہوتے. کئی کتابیں صرف کچھ لوگوں کو ڈیریل کرنے کے لیے لکھی جاتی ہیں. یہ جو ادب ہمارا تخلیق ہوتا ہے، اس کو آنکھیں بند کر کے نہیں پڑھنا چاہیے، اس کو آنکھیں کھول کر پڑھنا چاہیے. میں دو خوبصورت مثالیں آپ کو دینا چاہتا ہوں جن سے ہم اپنے ٹاپک کا، آج کے موضوع کا آغاز کریں گے. کیونکہ میں نے آپ سے یہ بات کی کہ ہم بہت ساری مسکنسیپشنس یا بہت سی غلط انفارمیشن کے اوپر بلیو کرتے ہیں اور اس کے ساتھ سفر کرتے ہیں، حتیٰ کہ اس کو پھر اپنی انتہائی اہم کتابوں میں لکھ بھی دیتے ہیں،
وہ سلیبس کا حصہ بھی بن جاتی ہیں. I'm not trying to be a critique. I'm not trying to be a party to anything. What my aim is that whenever we go through something, our analytical approach must never disappear. We must question everything. If you learn to raise and create questions, you will qualify to answer the questions. And if you don't learn the art, or you don't develop the ability to create questions, you will never be able to answer the questions. آپ نے بہت ساری درسگاہوں کے باہر ایک شعر لکھا ہوا پڑا ہوگا، اور وہ شعر آپ میں سے بھی بہت سارے لوگوں کو آتا ہوگا کہ قسمت نوع بشر تبدیل ہوتی ہے یہاں، ایک مقدس فرض کی تکمیل ہوتی ہے یہاں. اور اس کے آگے بریکٹ میں لکھا ہوتا ہے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ. یہ ان جگہوں کی بات کر رہا ہوں جو ہمیں تعلیم دیتی ہیں، جہاں سے ہم سیکھتے ہیں، جو ہماری تربیت کرتی ہیں. پھر اگر کہیں آپ کو آپ کی نظر پڑے تو بہت ساری کتابوں میں بھی، بہت سارے تبصرہ میں، بہت سارے مضامین میں، بہت سارے ڈسکشنز میں ایک شعر اور آپ سنتے ہوں گے کہ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. اور اس کے آگے بھی لکھا ہوتا ہے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ. آپ کو شاید پہلی دفعہ میں یہ بات کروں تو بڑا اچنبھا محسوس ہو، آپ کو حیرت بھی ہو، اور بہت ممکن ہے کہ پہلی مرتبہ میں آپ اس کو تسلیم کرنے سے بھی گریز کریں کہ یہ بات درست نہیں ہے. لیکن آپ کے لیے باعث حیرت بات ہوگی کہ یہ دونوں اشعار علامہ اقبال کے نہیں ہیں، جبکہ بڑی اچھی اچھی کتابوں میں جن کو ہم کوٹ کرتے ہیں وہاں بھی اقبال ہی کے نام سے منسوب ہیں، اور درسگاہوں کے باہر لکھا ہوا ہے کہ قسمت نوع بشر تبدیل ہوتی ہے یہاں، ایک مقدس فرض کی تکمیل ہوتی ہے یہاں. دیکھیں، ان کو ہم نے آج تک اس عظیم شخصیت سے منسوب کر دیا، لیکن یہ جو شعر میں نے آپ کے سامنے پڑھا کہ قسمت نوع بشر تبدیل ہوتی ہے یہاں، یہ پسرور ضلع سیالکوٹ کے ایک مرحوم استاد خدا بخش مستر نظامی صاحب کا شعر ہے، اور ان کے اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی یہ نظم موجود ہے، اس کا ریکارڈ بھی موجود ہے. یہ کیا اگنورینس ہے، اس سے آپ کیا کنکلوژن ڈرا کریں گے، اس سے آپ کیا نتیجہ اخذ کریں گے کہ ہم نے بغیر تحقیق کے بہت ساری تعلیمی درسگاہوں کے ماتھے پر اس شعر کو ایک اور شخصیت کے نام سے تحریر کر دیا. وی ہیو ناٹ کیریڈ آؤٹ ریسرچ. اب اس کا دوسرا شعر ہے کہ تربیت اطفال کی در اصل ہے افضل جہاد، روح تک تحلیل ہوتی ہے یہاں استاد کی. تو یہ تعلیم کے تسلسل میں، تعلیم کے پس منظر میں خدا بخش مستر نظامی صاحب نے یہ شعر کہا. میں دوسرے شعر کی جانب آتا ہوں. یہ شعر بھی
अल्लामा इकबाल का नहीं है। अब आपको बताऊं कि इसके खालिक कौन हैं। इसके खालिक सैयद सादिक हुसैन एडवोकेट मरहूम, और उनका ताल्लुक भी सियालकोट तहसील शकरगढ़ से। यह शेर उन्होंने खिलाफत मूवमेंट के पस मंज़र में 1905 में पूरी एक गज़ल कही, जिसका एक शेर यह है, और वो हफ्त रोज़ा इनकलाब में 1905 में शाया हुई, और उनके शेरी मजमूए बरगे सब्ज में ये पूरी गज़ल मौजूद है। This is a very strange fact. I'm sure you must have liked it also, and it must be a surprise for you also. ये एक छोटी सी मिसाल थी जो मैंने आपको दी कि हमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम अपने जहन में taken for granted, we accept it कि that is what has been conveyed, और ये हमें पढ़ाया भी जाता है, so we are not at fault. Well, it's not question of these two verses, but the question is, if we have to take some decision on certain things, and we carry misperceptions like this, then how are we going to take our decision to manage the serious crisis which are en route or which are confronted by us? With this, we'll study. We must know what is research and what are the research skills, how do we define it, and how do we carry out research. So let's begin with this introduction. Today, let's start learning the research skills. I'll not go into very lengthy introduction. First of all, as I'm trying to train you and put you in the habit of tracing the history roots of the words. So this word, research. Now remember, in English language, whenever you have to repeat a process, the prefix RE is used with it. Remove this RE and then you will be left with search only. So you search and research, you again search for that, and then again and again and again and again, and then somewhere the reality will come and the fact will become clear to you, and you will be able to utilize it for the purpose or the objective that you have. The history of this word is not very young. It goes and it dates back to the years before the Christ. And even before that, well, the word or the forms of the research may have changed, and they are changing with the passage of time, because the facilities that we had at that time, the techniques that were used at that time, or the knowledge that we had at that time, that's a different story. But today, as we are equipped with tremendous technical aids, that's also absolutely different thing. I would like to quote Imam Muslim, and if you read his life and the way he carried out research on Ahadith Nabwi, we see how difficult, how industrious process that was. But today, of course, the things are just within the reach of your fingers. You can just sit before the computer probably and have tremendous sort of, and you can reach a conclusion very soon. Just going back to the history, a couple of interesting examples I would like to quote to you. Just have a look at the next slide.
You find the first word, it says Aristotle. Now Aristotle, I'm sure you know, in Urdu it is Arastu. Arastu, or Aristotle, is the big man of Greece. And I'm sure you must have learned it from somewhere. Greece is called the mother of civilizations by the Western people. And they have, of course, created and they have produced, that land has produced many towering personalities like Socrates, like Aristotle, like Plato, and many other people. Now there's one interesting and properly recorded fact which I'm going to reveal to you. It may appear to be a joke. When Aristotle lived, during his times, it was believed that a fly has 5 legs. And everybody believed it. Now what's the difference between the masses and between this man? One day, somebody spoke to him about this fly and his 5 legs, etc. And he said, sorry, I don't believe it. They said, why don't you believe it? He said, let's get hold of a fly and see how many legs does it have. And when the fly was caught, it started a difficult process, and its legs were counted. Very surprisingly, they were 4 and not 5. And since then, a fly has 4 legs. It was also seen, and today when the scientists speak about the flies, they say they have the sensing power points on their body which can be called 600 eyes. And the honeybee doesn't have a single eye. Yet that fly having 600 sensors, it sails on trash. And the fly without eyes, it only touches the flowers and produces honey. Why it is so? Science narrates very interesting stories about it. So this was the first example कि एक वो कौम जो अपने आप को सिविलाइजेशंस की माँ कहती है, वो एक अरसा एक मक्खी की 5 टांगों को बिलीव करती रही, और उसके सारे अदब में भी यही सारा कुछ लिखा हुआ हमें मिलता है. You will have the second example. I've written the word Einstein, another big man in the history. And his biographers have written this incident. He says when he used to sit outside his house in the sun in the morning, a small girl, baby child, she would go to school using that route. And Einstein, he liked that child, and he would just see her homework of mathematics. So one day, the teacher had given a question, 2 plus 2 is equal to what? When this child showed this homework, Einstein wrote 2 plus 2 is equal to 5. Of course, her teacher also knew her. When she showed the homework to the teacher and 2 plus 2 was 5, he said, it is 4, why have you made it 5? He says, it has been done by Einstein. Hence, the teacher corrected the answer. And she said, well, if he has done it, he can prove it also. But when this baby child went back to Einstein, he said, sorry, baby, your teacher is absolutely wrong. You should not believe in the false answers. They may be from Einstein, or they may be from a man of letters, or whatever the bigger person is, but the fact is fact, don't deviate from that. That baby girl made a very big scholar and mathematician in the history. Let's come to the third example. That would also be probably of some interest to you.
When we listen the word research, we become very anxious. We become afraid of it. कि पता नहीं ये क्या आसेब उतर आएगा. ये तहकीक तो बड़ा खुश्क काम है. इट्स ए वेरी ड्राई जॉब. बड़ा मुश्किल काम है. पता नहीं ये कोई ऐसी चीज़ है कि जो हमारी बसात से बाहर है. नो, इट्स नथिंग. टेक इट वेरी इजी. टेक इट वेरी लाइट. It's as easier as you eat something. It's as easier as you wear something. It's as easier as you write something. It's just development of an attitude. And the second message is, have analysis of the things or draw the conclusion or decisions which can be used for some purpose, and particularly the crisis management as we talk about it. On the slide you are seeing mathematician. What's this mathematician story? ये आपको मैं उर्दू में समझा दूं कि ये एक छोटी सी कहानी है और हर कहानी का एक मॉरल होता है, एक उसका नतीजा होता है. कहीं बारात जा रही थी और रास्ते में एक दरिया आ गया और उस बारात में एक रियाजीदान भी शामिल था. A mathematician also formed part of that procession. And when the river came in front, then people got hold of the mathematician and they said, आप तो रियाजीदान हैं, माहिर हिसाब हैं, तो आप हमें कैलकुलेट करके बताएं इस पानी से हम गुजर सकते हैं या नहीं गुजर सकते. मैथमेटिशियन साहब पानी में गए और वो अपना हिसाब लगा के वापस आए. उन्होंने कहा जी कि ये बारात इस पानी में से गुजर सकती है. लेकिन जब वो दरमियान में पहुंचे तो लोग डूबना शुरू हो गए. पानी उनके सर से ज़्यादा था. एंड आफ्टर दैट द सर्वाइवल्स they got hold of this mathematician and they said, what is the use of your knowledge? You told us that we can cross this river, but many people have got drowned. तो मैथमेटिशियन साहब ने कहा कि मैंने तो जो हिसाब में पढ़ा था उसके मुताबिक मुख्तलिफ जगहों से पानी की गहराई लेके उसकी औसत निकाल के बताई थी आपको. एंड दैट वाज वेरी कंफर्टेबल. यू कुड गो थ्रू दैट. अब ये एग्जाम्पल या ये जोक या लतीफ़ा या दास्तान या स्टोरी फिक्शन जो भी आप कहें इसको, सुनाने का मकसद ये था कि अब क्या मैथमेटिक्स का औसत का ये एवरेज का फार्मूला वहाँ पे एप्लीकेबल है जहाँ उन्होंने ये किया. वेल, द पीपल शुड हैव आल्सो गॉट द कॉमन सेंस. दे शुड हैव रिजेक्टेड दिस कंक्लूजन because if you have the experience and you can see it even from the speed of the water, or if you, as I mentioned in my previous lecture, that where you live, the natural phenomena that you see physically yourself, you draw conclusions from those. And the very rough conclusion would have not to enter this river. And this mathematician, he did not use his knowledge for the benefit of humanity, or he terribly failed in taking a decision and telling the people. From here, I'm sure you must have learned that there are so many wrong perceptions and so many apprehensions that we have gathered from our atmosphere, from various people, from various unauthentic books, from irresponsible people, but we are carrying them since we don't use our own eyes, our own brain, our own senses. Of course, inshallah, we'll study how can we use and refine our senses and our five senses, and how can we benefit better than from these senses. Now, let's proceed. We should be convinced that research is very, very important for us to reach any conclusion and any decision in our life, which we have to take minute to minute, step to step,
moment to moment, and now in this fast life, it is second to second, and we should always be mentally alert. Let's see the next slide. What are the factors which really compel us to shed away or sift the wrong perceptions from our personality, from our brain, from our mind? Look towards the slide. The first thing is there is blind follow-up. We should try to curb this tendency of blind follow-up. Till the time you are a blind follower, your own personality would never become authoritative and confident. We have quoted certain examples. That was the correct example of blind following. So we should not follow the things very blindly. If we develop even an iota of doubt in our mind, or it doesn't logically appeal us, or it doesn't analytically appeal us, we must try and find out the reality, dig it out. You will find little difficulty in the initial stages, but once you are trained, and your mind is trained, as I gave the example of a swimmer in the last lecture, then it will be no problem for you. It will not be a time-taking process. You will be able to sift it, you will be able to do it, you will be able to find it. You probably, till now, you do not know even the proper sources from where you can get the authentic information. बहुत सारे लोगों को तो ये पता नहीं कि encyclopedia क्या होता है. अगर आपको ये इल्म है कि एक फैक्ट आपने तलाश करना है, तो वो आपको किस जगह से, किस encyclopedia से, या इंटरनेट से, या किस शख्सियत से उसके बारे में रहनुमाई मिल सकती है. The process, the problem is resolved, half of it. And then you go ahead yourself. और जब आपको इन चीज़ों का इल्म हो जाएगा, तो फिर आपके लिए बहुत सी आसानियाँ पैदा होनी खुद शुरू हो जाएंगी. तो डोंट फॉलो द थिंग्स ब्लाइंडली. डोंट से कि ये इकबाल का शेर है, इवन इफ इट इज़ रिटन आउटसाइड द कॉलेज और आउटसाइड द स्कूल और यूनिवर्सिटी और वट एवर. वेल, अगर आइंस्टाइन ने भी गलत कर दिए है एक क्वेश्चन को, विच एवरीबडी इन द वर्ल्ड नोज that 2 + 2 is equivalent to 4, and if he says 5, even then you should not accept it. So be very blunt, very clear, and very daring as far as these things are concerned. Have confidence in yourself. See the next thing, what affects you. It says planned indoctrination. बहुत सी किताबें ऐसी होती हैं जो बाकायदा इस गरज से लिखी जाती हैं कि वो आपकी सोच को बदल दें, आपके जहन को बदल दें. वो वक्त के तकाजे होते हैं, वो बहुत से लोगों के लिए होते हैं, उसके बहुत से अगराज़ व मकासद होते हैं. These books have come up ever since the man started speaking and then writing and then producing literature. So one against the other against the third one against the fourth one. और हर किसी के जहन को अपनी सोच के मुताबिक ढालने के लिए बेशुमार लिटरेचर है. उसको भी आपको जहन में रखना होगा कि इस किताब को अगर लिखा गया है, what's the aim of this book, why particularly it has been written. Imagine and just remember that any book, any verse, any idea, any short story, any fiction can have indelible imprints on the canvas of your mental attitude. वो ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो आपकी सोच पर, आपके जहन पर, आपके दिल पर अनमिट नकूश सब्त कर देती हैं, जो कभी भी ख़त्म नहीं होते. And that may be with the purpose of indoctrination. So be careful, these books which are written by design to detract you, they should not be. They should be studied with the same idea, with the same mind. If you develop that analytical and logical approach, it will take you no time
You can even find it out from its contents. But you should be aware of it, and that will ultimately benefit you in the long run of the life. See the next point. What's that? Now we are talking about how you are influenced in your life by various information, by various things. It says the media today is one of the most important factor that affects your mind, that pours or drills information in your mind, and you have to sift it. It may be print media, or it may be electronic media, or it may be some movie, it may be some documentary, it may be some film, it may be some coverage, or anything. Things can be presented before you totally in the desired perspectives which its initiator wants to present. But the next point is daily conversation. ہم اپنی روزمرہ کی گفتگو کو، روزمرہ کی نشست کو، دوستوں کے ساتھ بیٹھنے کو، ہوٹل پہ بیٹھ کے گپ لگانے کو، یا کسی اسکول کے باہر، کینٹین کے باہر، کالج کے باہر، سنیما ہال میں، یا کچہری میں، ریلوے اسٹیشن پہ بیٹھ کے جو ہم گپیں لگاتے ہیں یا لوگوں سے سنتے ہیں یا گفتگو کرتے ہیں، عمومی طور سے ہمارا یہ رویہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو اہمیت نہیں دیتے، جبکہ ہمارا مینٹل ایٹیٹیوڈ ڈیولپ کرنے میں ہمارے اندر بہت سی وہی جو سنی سنائی باتوں کی میں نے تذکرہ کیا، ہمارے ذہن میں ڈالنے کے لیے یہ ہماری روزانہ کی گفتگو بہت اثر انداز ہوتی ہے. اینڈ اٹس اے سیریس تھنگ. یو سی, if you are sitting in the company of 10 people, out of them, none is qualified about a topic on which they are discussing, you are getting all unauthentic information. اب اس unauthentic انفارمیشن کا کوئی نہ کوئی ذرہ، کوئی نہ کوئی ٹریٹ، کوئی نہ کوئی لفظ آپ کی ذہنی سوچ کو ضرور متاثر کرے گا. تو اس کو جب تک آپ انالیٹیکل طریقے سے قبول نہیں، اسٹڈی نہیں کریں گے اور فوری طور پہ سرنڈر کر کے انکنڈیشنلی اس ساری گفتگو پہ بلیو کر لیں گے، یو ول لینڈ اپ نو ویئر. Your own personality will disappear, and shades of the people who don't even matter, they will dominate your personality, and ultimately you will have no achievements in life, which is a very dangerous thing, whereas you have the potential to achieve all that which the other great people have achieved. What are really the objectives of research? Well, in layman's language, I've tried to convey to you what are the objectives, what are the aims, what are the benefits that we can draw from the research. But now, it's academically also very well defined, very well categorized, and very well now explained in our modern world. If you look towards the slide, the first thing is theoretical or basic research. Theoretical or basic research. ہم ان ساری باتوں پہ تفصیل سے گفتگو کریں گے کہ یہ تھیوریٹیکل یا بیسک ریسرچ کیا ہوتی ہے. یہ ہم نے بنیادی حقائق کا پتہ لگانا ہوتا ہے کہ وہ کیا ہیں. Why? This is the first step in the research work. If we do not know the basics, then how can we move up the ladder? How can we reach the ultimate bigger conclusions at a macro level? It's also theoretical or concerning some theories. But remember, the key word in this is basic research. بنیادی ریسرچ ہے. Number 2 is factorial or applied research. Now, as I've given you
an idea or trying to put you in the habit of breaking the words, then knowing their meanings, your problem will be made much easier. فیکٹوریل سے فیکٹ کو الگ کر لیں. حقیقت جو حقائق ہیں ان پہ ریسرچ کرنا اور وہ کس طریقے سے عمل میں آ رہے ہیں یا کیسے عملی زندگی میں داخل ہو رہے ہیں یا کیسے اپلائی ہو رہے ہیں. اس کی چھوٹی سی مثال تو میں یہاں دیتا ہوں لیکن تفصیل سے ہم اس کو پڑھیں گے بعد میں. اب یہ ایک فیکٹ ہے کہ کمپیوٹر انسان کی ضرورت بن گیا ہے. آج سے کچھ برس پہلے تو کمپیوٹر انسان کی ضرورت نہیں تھا بیکاز دیر واز نو کمپیوٹر. لیکن آج سبزی والے نے بھی کمپیوٹر رکھا ہوا ہے, وہ بھی اس پہ اپنا حساب کتاب کرتا ہے. ٹھیلے والے نے بھی سیل فون اپنی جیب میں ڈالا ہوا ہے. ایوری ویئر یو فائنڈ پیپل سے کمپیوٹر کمپیوٹر اینڈ سیل فون, موبائل فون ایٹسٹرا ایٹسٹرا. اس کے بارے میں جو فیکٹس اعداد و شمار ہیں وہ ہم کلیکٹ کرتے ہیں اور انسان اس کمپیوٹر کو کیسے کیسے استعمال کر رہا ہے یا انٹرنیٹ کو ہاؤ دا پیپل آر یوزنگ اٹ, اس کی اپلیکیشن کیا ہے. تو یہ ہوگی ہماری فیکٹوریل فار اپلائیڈ ریسرچ. اس کو پھر ہم آگے استعمال بھی کریں گے کہ ہم اس انٹرنیٹ سے بینیفٹ کیسے کر سکتے ہیں. لیکن ہم اس کے جب فیکٹس کی بات کریں گے تو ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے کچھ نقصانات بھی ڈیفینیٹلی ہمارے معاشرے کو ہوئے ہیں. وہ کیا ہیں؟ اور وہ ہم 40-50 لوگوں کو اکٹھا کر کے جنہوں نے یہ انٹرنیٹ یوز کرنا سیکھا ہے یا جو کرتے ہیں ان کو انٹرویو کر کے باقاعدہ فیکٹس اینڈ فگرز سے رزلٹ نکالیں گے کہ واٹ آر اٹس بینیفٹس, واٹ آر اٹس ڈیمیرٹس اینڈ ہاؤ از اٹ افیکٹنگ آور سوشل اسٹرکچر اینڈ ہاؤ از اٹ افیکٹنگ آور سوشل سسٹم. اسی طرح سے آگے جو ہے دیٹ وی کال از پریکٹیکل اور ایکشن ریسرچ. واٹس پریکٹیکل اور ایکشن ریسرچ؟ جیسا کہ یہ لفظ پریکٹیکل سے اور ایکشن سے ظاہر ہے تو یہ ہم ایک باقاعدہ عملی حکمت عملی کو ڈیزائن کرتے ہیں پھر اس کو اپلائی کرتے ہیں. مثال کے طور سے ہمارے پاس مفروضہ ہے کہ جب سے انٹرنیٹ آیا ہے اس وقت سے انسان کا خط لکھنے کا رجحان ختم ہو گیا ہے تقریباً. اب بزنس لیٹر, کمیونیکیشن لیٹر تو ہم لکھتے ہیں, لیکن جو اپنے عزیزوں کو پہلے خط لکھتے تھے, ٹیلی فون اینڈ کمپیوٹر ہیز eliminated once for all. Now this has created a big problem. You know, that used to create creative writing also, analytical writing also, because you are very careful to write a letter to your father and your mother. You are very, very mathematical and you would go for the methodological manner. اب سوال یہ ہے کہ اس اہلیت کو جو انسان کے اندر تھی اس کمپیوٹر نے ختم کر دیا. ہاؤ کین وی ریوائیو اٹ؟ پہلا سوال تو یہ ہے, از اٹ دا ریئل نیڈ؟ اب لیٹر کا مطلب صرف خط ہی نہیں ہے, لیٹر کا مطلب مضمون بھی ہے, لیٹر کا مطلب تحقیق بھی ہے, لیٹر کا مطلب ایک افسانہ تحریر کرنا بھی ہے, لیٹر کا مطلب ایک تاریخی حقیقت کو چند صفحات میں لکھنا بھی ہے. وہ ٹکا ٹک جب ہم کمپیوٹر پہ چلے جاتے ہیں اور کمپیوٹر والوں کو عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو پھر وہ قلم پکڑنے کا اور وہ سلیقہ نہیں رہتا اور ان کا ہینڈ رائٹنگ خراب ہو جاتا ہے. ہم اس کو ایک عملی مثال سمجھتے ہیں اور یہ ایک عملی پرابلم ہے. سو ہاؤ کین وی ریزالو اٹ؟ اس کو ہم کہیں گے پریکٹیکل اور ایکشن ریسرچ. ہم ایک میتھڈ ڈیوائز کریں گے, اس میتھڈ کو چند لوگوں کے اوپر اپلائی کریں گے, وی ول سی اٹس ریزلٹس کہ اس کے کیا نتائج سامنے آ رہے ہیں, اینڈ دیٹ ول کال از دا پریکٹیکل اور دا ایکشن ریسرچ. دا نیکسٹ از ایڈریسنگ دا ڈیفائنڈ پرابلم. دیکھیں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جب ہم ڈسیشن میکنگ
ہمارے لیے کیوں ضروری ہے. انالیسس کرتے ہیں. انالیسس کے بعد پھر ہم ڈسیشن میکنگ میں آتے ہیں. ڈسیشن میکنگ سے پہلے ہم اپنی پرابلم کو ڈیفائن کرتے ہیں. سب سے پہلے آپ اپنی پرابلم کو باقاعدہ ڈیفائن کرتے ہیں. مثلاً آج ہمارا دور اسپیشلٹیز کا دور ہے. وی ہیو این آئی اسپیشلسٹ, وی ہیو اے ہارٹ اسپیشلسٹ, وی ہیو اے اسکن اسپیشلسٹ, وی ہیو آرتھوپیڈک سرجن, ایٹسٹرا ایٹسٹرا. لیکن وہ ہر کوئی شخص جو ہے وہ صرف ایک ہی چیز کا ماہر ہے, باقی چیزوں کا وہ ماہر نہیں ہے. اب ایک انسان جو ہے, جو کامن مین ہے, ایک گاؤں کا رہنے والا شخص ہے, وہ کتنے اسپیشلسٹوں کے پاس جائے, اور اس کے گاؤں میں کتنے اسپیشلسٹ موجود ہیں, اور ہاؤ کین ہی ویدر ہی کین افورڈ دیم اور ناٹ. دس از اے بگ پرابلم. ڈزنٹ ہی نیڈ ہیلتھ, ڈزنٹ ہی نیڈ گڈ لائف, ہی ڈز نیڈ اٹ. اس پرابلم کو, یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ پاکستان صرف 3 شہروں کا مجموعہ نہیں ہے. الحمدللہ ایک وسیع و عریض سرزمین ہے جس میں چھوٹے چھوٹے گاؤں بھی ہیں, صحرا بھی ہیں, دشوار گزار پہاڑ بھی ہیں, گھاٹیاں چوٹیاں بھی ہیں, وہاں بھی انسان بستے ہیں. ہم ان کے لیے اٹس ناٹ ہیومنلی پاسبل ایون ود دا جائگینٹک ریسورسز ٹو کریٹ سو مینی اسپیشلسٹ فار ایوری ون. اٹس ناٹ پاسبل. ہم اس کو صرف اگر کرٹیسزم اس کا الٹرنیٹیو نکال لیں گے, دیٹس ناٹ آن, اٹس ناٹ پریکٹیکل تھنکنگ. تو اس پرابلم کو انڈر دا سرکمسٹانسز ہاؤ کین وی سالو اٹ. آفٹر آل وہ اس وقت بھی تو تھے, دے مسٹ ہیو یوز سم ہیلتھ کیئر وین دے ور نو اسپیشلسٹس. یہ ایسے ہم نے ایک مثال کے طور سے بات کی ہے. تو ایک پرابلم کو ہم نے ڈیفائن کر لیا. ہم ایک اور بات بھی کرتے ہیں کہ جب سے ہم کمپیوٹر سے بینیفٹ حاصل کرنا شروع ہوئے ہیں تو کریٹو صلاحیتیں بہت, ان میں ایک ڈکلائن آئی ہے پوری ورلڈ میں. پہلے انسان ٹوٹلی اپنے ذہن سے بہت کچھ اختراع کرتا تھا. آج وہ 95% سے زیادہ کمپیوٹر پہ ڈیپینڈنٹ ہے. Now the question is the computer or the internet giving you all the correct information? آپ کی ویب سائٹس بن گئیں, بہت ساری سائٹس بن گئیں, اس میں جس کا جو دل کرے وہ لکھ کے اس میں ایڈ کر دے, and you may read that article, but it may not be absolutely correct. It may be indoctrination, it may be a managed, falsified data, it may be with some particular aim. So how can you believe it کہ وہ سارا کچھ آپ کو وہاں پہ اویلیبل ہے. دیکھیں, وہ جس کے ہاتھ میں اس کی کا کنٹرول ہے, اس نے اپنی مرضی کی انفارمیشن آپ کو فیڈ کر دی, تو ہم کہاں جائیں گے. So this deficiency, how should we overcome? It may be interesting for you that in the most so-called modern societies of the world, now they have banned for the students to do their homework from the internet. They have called them back. The book or the teachers or the parents, and not from the internet. We'll discuss more about this کہ ہم بلائنڈلی ایک آسان سہل پسندی کا راستہ اختیار کر کے انٹرنیٹ سے سارے سوالات کا حل تلاش کر کے اگر اپنی ٹیبل پہ رکھ لیں گے اور اس کے مطابق زندگی گزارنا چاہیں گے, تو وی آر ڈوئنگ ایگزیکٹلی دا وے دیٹ مین وانٹس اس ٹو ڈو, ہو ہیز گیون اس دیٹ انفارمیشن آن دا انٹرنیٹ, اور ہم اپنی اس ڈیویشن سے ہٹ جائیں گے. دین دا نیکسٹ از ڈیزائننگ نیو میتھڈس. یہ وہ ہے جس کے لیے آپ کو کریٹو تھنکنگ کی بات کی تھی کہ جب تک آپ کے اندر تخلیقی صلاحیت نہیں پیدا ہوگی, جو کہ یہ کمپیوٹر چھین رہا ہے, دس از ون آف دا پرابلمس. سو ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو, بٹ دس از دا بیسٹ ایڈ, دس از دا بیسٹ ایڈ which we are using. But the question is always the best things
have been used for the worst purposes also. تو اس کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے. Last thing is discovering new concepts. Of course, it's very useful for you. You can discover a lot. You can do tremendous jobs. And عزیز طالب علموں، یہ آج ہم نے ایک نئی جہت پہ گفتگو کی اور وہ تحقیق کی اہمیت پہ ہم نے بات کی. تو یاد رکھیے کہ ہمارے قرآن حکیم نے بھی، ہمارے ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس بات کی ہمیں بارہا تاکید کی کہ تحقیق کر کے بات کریں. اور آپ کو اس بات پہ بھی فخر ہونا چاہیے، جیسے میں نے شروع میں آپ سے بات کی کہ مسلمان ہمارے آباء و اجداد نے ہر شعبے میں اتنی تحقیق کی ہے کہ وہ آپ کے لیے قابل فخر ہے. آج بھی ہمیں ان کے ہی نقش قدم پہ چلنا چاہیے اور ہمیں ایک مرتبہ پھر سنی سنائی باتوں پر اپنے فیصلے کرنے کی بجائے حقائق کو تلاش کر کے ان کی روشنی میں اپنی ذات کے لیے بھی، اپنے خاندان کے لیے بھی اور اپنی قوم کے لیے بھی، پاک سرزمین کے لیے بھی فیصلے کرنا ہوں گے، اور وہی کامیابی کی کنجی ہے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اس پہ مزید گفتگو کریں گے. اس وقت تک، اگلے لیکچر تک، میں اپنی ساری دعاؤں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آپ کو صحت مند رکھے اور آپ کو فعال محقق ریسرچر بھی بنائے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.